دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وراثت میں باپ شریک بہن کا حصہ کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں وراثت میں ستیلی بہن کو حصہ کیا ملتا ہے اس تعلق سے بات ہوگی۔ سگے بھائی سگی بہن کی وراثت میں ستیلی بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ستیلی بہن کو وراثت میں حصہ ملنے کی 4 صورتیں ہیں۔ یہ 4 صورتیں بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ستیلی بہن کو وراثت میں حصہ کب نہیں ملتا؟ جب مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا اور فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا اور سگا بھائی موجود ہو تو اس صورت میں ستیلی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، ستیلی بہن محجوب ہوتی ہے۔ دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ وراثت میں ستیلی بہن کو حصہ کب ملتا ہے۔ وراثت میں ستیلی بہن کو حصہ ملنے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا نہ ہو، فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا نہ ہو، سگا بھائی نہ ہو اور ستیلا بھائی نہ ہو، تو اس صورت میں اگر ستیلی بہن اکیلی ہے تو اس کو ½ حصہ ملتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ستیلی بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملتا ہے۔ ستیلی بہن کو ½ حصہ کب ملتا ہے؟ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی وراثت 3 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 اس کی بیوی کو دی جائے گی، نمبر 2 اس کی ماں کو دی جائے گی اور نمبر 3 ستیلی بہن کو دی جائے گی۔ بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 1/4 حصہ ملے گا، ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور ستیلی بہن کو اکیلا ہونے کی وجہ سے ½ حصہ ملے گا۔ وراثت میں ستیلی بہنوں کو 2/3 حصہ کب ملتا ہے؟ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والی ایک عورت ہے اور اس کی مکمل وراثت 3 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 شوہر کو دی جائے گی، نمبر 2 ماں کو دی جائے گی اور نمبر 3 ایک سے زیادہ جو ستیلی بہنیں ہیں ان کو دی جائے گی۔ شوہر کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ½ حصہ ملے گا، ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور اس مثال میں ایک سے زیادہ ستیلی بہنیں ہیں تو اس لیے انہیں 2/3 حصہ دیا جائے گا۔ ستیلی بہن کو وراثت میں حصہ ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب مرنے والے کی سگی بہن کو ½ حصہ مل رہا ہو اور مرنے والے کا ستیلا بھائی بھی نہ ہو تو اس صورت میں ستیلی بہن کو 1/6 حصہ ملتا ہے۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی وراثت 4 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 اس کی بیوی کو دی جائے گی، نمبر 2 دادی جان کو دی جائے گی، نمبر 3 سگی بہن کو دی جائے گی اور نمبر 4 ستیلی بہن کو دی جائے گی۔ بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے، دادی جان کو 1/6 حصہ ملے گا اور سگی بہن کو ½ حصہ ملے گا اور اس صورت میں ستیلی بہن کو 1/6 حصہ ملے گا۔ دوستو اس مثال سے معلوم ہوا کہ اگر مرنے والے کی سگی بہن کو ½ حصہ ملتا ہے اور ستیلا بھائی بھی نہیں ہے تو اس صورت میں ستیلی بہن کو 1/6 حصہ ملے گا۔ دوستو وراثت میں ستیلی بہن کو حصہ ملنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا نہ ہو، فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا نہ ہو اور سگا بھائی بھی نہ ہو لیکن ستیلی بہن کے ساتھ ایک ستیلا بھائی ہو تو اس صورت میں ستیلی بہن اسبہ بن جاتی ہے اور ان میں وراثت للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے تحت تقسیم کی جاتی ہے اور اسے عربی میں اسبہ بالغیر بھی کہتے ہیں۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی مکمل وراثت 3 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 بیوی کو دی جائے گی، نمبر 2 نانی جان کو اور نمبر 3 ستیلے بھائی اور ستیلی بہن کو۔ بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 1/4 حصہ ملے گا، نانی جان کو 1/6 حصہ ملے گا اور ستیلے بھائی کو اور ستیلی بہن کو اسبہ ہونے کی وجہ سے باقی جو بچے گا اس میں حصہ دیا جائے گا للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے تحت۔ دوستو وراثت میں ستیلی بہن کو حصہ ملنے کی چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ جب مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا نہ ہو، فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا نہ ہو، سگے بھائی بہن بھی نہ ہو اور ستیلا بھائی بھی نہ ہو لیکن فرع وارث مؤنث یعنی کہ بیٹی پوتی موجود ہوں تو اس صورت میں ستیلی بہن اسبہ بنتی ہے اور اسے عربی میں اسبہ مع الغیر کہتے ہیں۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والی ایک عورت ہے اور اس کی مکمل وراثت 4 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 ماں، نمبر 3 پوتی اور نمبر 4 ستیلی بہن۔
شوہر کو اولاد ہونے کی وجہ سے 1/4 حصہ ملے گا اور ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، پوتی کو ½ حصہ ملے گا اکیلا ہونے کی وجہ سے، اور ستیلی بہن کو اس مثال میں اسبہ ہونے کی وجہ سے جو باقی بچے گا وہ ملے گا۔ یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ دوستوں نے کئی ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔